أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ انسان کے مقدر میں خوف بھی ہے اور بھوک بھی ہے اور اموال کا نقصان بھی ہے اور جانوں اور پھلوں کا نقصان بھی ہے، اور اس امر کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی انسان مذہبی ہو یا غیر مذہبی، خدا پر ایمان رکھنے والا ہو یا دہریہ ہو، مادہ پرست ہو یا روحانیت کا قائل ہو، اس کی زندگی میں یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ خوف طرح طرح کے انسان کو گھیرے ہوئے ہیں، لیکن ہر خوف سے بہتر وہ خوف ہے جو خدا کی خاطر انسان پر عائد کیا جائے۔ کوئی اور خوف اس خوف کا نہیں کر سکتا۔ ویسے تو ایسی بدقسمت مائیں بھی ہوتی ہیں جو خود اپنے بچوں کو خوف دلاتی ہیں اور اندیکھی چیزوں کا خوف دلاتی ہیں،
بعض بچے بیچارے جنوں بھوتوں کے تصور میں ڈرتے ڈرتے اپنا بچپن گزارتے ہیں اور ایسا خوف زدہ دل لے کے بڑے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی وہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ بعض قومیں ہیں جن کو خوف گھیرے ہوئے ہیں کئی قسم کے، بعض بادشاہتیں ہیں جن کو یہ خوف ہے کہ کسی وقت ہمارا تختہ نہ الٹ دیا جائے، بعض حکومتیں دوسری حکومتوں کا خوف کھا رہی ہیں، بعض اقتصادی نظام بعض دوسرے اقتصادی نظاموں کا خوف کھا رہے ہیں۔ تو خوف سے تو کوئی مبرہ نہیں، ناممکن ہے کہ انسان خوف کے بغیر زندگی گزار سکے، مگر قرآن کریم ایک ایسے خوف کا ذکر فرماتا ہے جو محض للہ ہو، انسان کا کوئی قصور نہ ہو، کوئی اس کی خواہش نہ ہو جو کسی دوسرے کی خواہش پر بد اثر ڈالنے والی ہو، کوئی اس کی حرص نہ ہو جس حرص کے نتیجے میں کسی غیر کا نقصان ہوتا ہو، کوئی علاقہ فتح کرنے کی تمنا نہ ہو، کوئی جبر اور حکومت کی تمنا اس کے دل میں نہ ہو، کوئی مراد ایسی نہ ہو جو دوسرے کی مراد سے ٹکراتی ہو، بلکہ خالصتاً وہ بنی نوع انسان کی بہبود کے لیے کوشاں ہو اور نیک ارادے رکھتا ہو۔ ایسا انسان جس سے کسی دوسرے انسان کو کوئی خوف نہ ہو، وہ جب غیروں سے ایسے حالات دیکھتا ہے، ایسے بد ارادے اس کو نظر آتے ہیں کہ ان کے نتیجے میں بظاہر اس کے دل میں خوف پیدا ہونا چاہیے، لیکن اپنے کسی قصور کے نتیجے میں نہیں بلکہ فی الحقیقت اپنی بعض نیکیوں کے نتیجے میں اس کو خوف لاحق ہو جاتا ہے غیروں سے۔ ایسے خوف کا خدا ذکر فرماتا ہے کہ یہ خوف محض اللہ کی خاطر اس پر عائد کیا گیا۔ ایسے خوف کو خدا تعالیٰ خوشخبری کے طور پر پیش کرتا ہے، ڈرانے کے طور پر نہیں، انذار کے طور پر نہیں۔ فرماتا ہے کچھ میرے نیک بندے ہیں ان کے مقدر میں ایسا خوف بھی ہوتا ہے کہ جو خوف محض خدا کی خاطر ان پر ڈالا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ ان کی طرف سے کسی کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کا قول سلام ہوتا ہے، ان کا فعل سلام ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو امن کی دعوت دیتے ہیں، اپنی طرف سے بے خوفی کا پیغام دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بعض لوگ ان پر ایسی مصیبتیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیشتر اس کے کہ وہ مصیبتیں عملی جامہ پہنے ایک خوف کی حالت طاری کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی صورت میں ہم تمہیں آزمائیں گے بشیء من الخوف، ایک خاص قسم کے خوف میں سے ایک حصہ تمہیں دیا جائے گا، اور اس وقت تم آزمائش میں مبتلا ہوگے۔ اگر تو واقعتاً یہ خوف خدا کی خاطر ہے تو تمہیں یہ خوف متاثر نہیں کر سکے گا، تمہیں یہ خوف اس طرح ڈرا نہیں سکے گا جیسے اہل دنیا کو دنیا کے خوف ڈرا دیا کرتے ہیں۔ یہ ہے ابتلا کا معنی، آزمائش کا معنی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مسلمان جو سچا مومن ہو، جو اللہ پر توکل رکھتا ہو، وہ خوف کے نتیجے میں خوف زدہ اور ہیبت زدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیت اس مضمون کی نفی فرما رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ دیکھو اللہ کے دوست جو اللہ کے ہو جاتے ہیں ان کے اوپر تو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو بے شیء من الخوف کا یہاں مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کی طرف سے خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی، دنیا کی طرف سے خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس وقت اللہ آزمائے گا اپنے بندوں کو، جو اس کے ہوں گے ان کے دل پر اس خوف کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جو اللہ کے نہیں ہوں گے یا کسی حد تک غیر کی ملونی ان کے دلوں میں شامل ہوگی، اس حد تک وہ اس خوف سے متاثر ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح یہی آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ بھوک بھی انسان کے مقدر میں ہے، بڑے سے بڑا امیر آدمی بھی ہو اس کے اوپر بھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی وقت وہ بھوک کا شکار ہوتا ہے۔ پیسہ ہونے کے باوجود بعض دفعہ ایسی حالت میں پکڑا جاتا ہے کہ اس کا پیسہ اس کے لیے کچھ خوراک کا انتظام کر نہیں سکتا،
बड़ी बड़ी अमीर कौमें हैं जिनके यहाँ खाना इतना ज़ाया हो रहा होता है कि बाज़ गरीब कौमें उनके ज़ाया शुदा खाने पर पल सकती हैं, लेकिन बाद ऐसे हालात आते हैं कि वो भी भूख का शिकार हो जाती है। गुज़श्ता जंग अज़ीम में इंग्लिस्तान की हुकूमत, जो किसी ज़माने में बहुत ही बड़ी और कवी हुकूमत समझी जाती थी, जिनका इक़्तिसादी निज़ाम बहुत मुस्तहकम था, उस हुकूमत के बाशिंदों के लिए भी, उस मुल्क के बाशिंदों के लिए भी ऐसी भूख का सामना करना पड़ा कि उनके अमीर, उनके गरीब, उनके छोटे, उनके बड़े, सारों को लिबासुल जू पहना दिया गया। यानी भूख उनका लिबास बन गई थी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो तरसते थे। मीठा देखने को उनकी आंखें तरस गई थी। आम खाने की चीज़ें, मसलन डबल रोटी, जो वो आम, उसकी कोई हैसियत नहीं समझी जाती वहाँ की खुराक में, उसके लिए भी लाइनें लगानी पड़ती थी, बड़े बड़े लंबे क्यू होते थे, और बड़ा खुशकिस्मत होता था जिसे डबल रोटी मिल जाए। जर्मनी में एक ऐसी हालत आई फाके की कि बाज़ औक़ात दिनों के फाके करने पड़ते थे लोगों को, और जो हालात मैंने मुतालिया किए हैं उस ज़माने के, हैरान रह जाता है इंसान कि कितनी सख्त जानी के साथ, कितनी हिम्मत के साथ इन कौमों ने इन तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया है और उनका मुकाबला किया है। तो जू भी इंसान के मुकद्दर में है, और बाज़ औक़ात इंसान एक लंबे अरसे तक इसमें आजमाया नहीं जाता, इससे नहीं आजमाया जाता। बाज़ दफ़ा जब पकड़ लेती है खुदा की तकदीर, तो छोटा हो या बड़ा हो, वो सारा, उनमें से हर एक इंसान लाजिमन जू को चखता है। कुरान करीम ने इसका मुहावरा इस्तेमाल फरमाया है, लिबासल जू। ऐसे वक्त आते हैं कि जब हम कौमों को भूख का लिबास पहना देते हैं, यानी उनके लिए चारा नहीं रहता भूख के सिवा, उनका ओढ़ना बिछोना हो जाती है भूख। तो दुनिया में बसने वाले दुनिया की खातिर भी भूख का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदों को भी अपनी खातिर थोड़ी सी भूख से आजमाने वाला हूं। बाज़ दफा उनको इस वजह से फाका करना पड़ेगा कि वो खुदा से मोहब्बत करते हैं और खुदा से प्यार करते हैं, और कोई और कसूर उनका नहीं होता। ये वजह नहीं उनकी भूख की कि वो निकम्मे हैं, ये वजह नहीं है कि कहत साली है मुल्क में, ये वजह नहीं है कि उनका इक़्तिसादी निज़ाम किसी दूसरे से टकराया और नाकाम रहा। कोई दुनियावी वजह